السلام علیکم۔ تاریخ کے مطالعے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ماضی کی غلطیوں اور کامیابیوں سے صحیح نتائج اخذ کیے جا سکیں۔ 6 ستمبر کو ہم یوم دفاع مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھارت نے رات کی تاریکی میں بزدلوں کی طرح پاکستان پر حملہ کیا، مگر ہمارے جوانوں نے دشمن کو دھول چٹا دی۔ مگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 1965 کی جنگ کا فاتح پاکستان نہیں بلکہ بھارت تھا۔ حقیقت کیا ہے؟ پاکستان میں ایک قلیل طبقہ جو افواج پاکستان سے نفرت پھیلانے پر تلا ہے، 1965 کی جنگ کو پاکستان کی شکست کہنے پر مصر ہے، مگر کیا تاریخی حقائق ان کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ پھر دوسری طرف وہ پاک سٹڈیز والا ورژن ہے، رات کے اندھیرے والا۔ آج مگر میں ناقدانہ اور غیر جانبدارانہ تاریخی حقائق سے ان سوالوں کے شافی جواب دوں گا۔ میں ہوں ڈاکٹر حسان بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل تاریخ اور تجزیہ پر یوم دفاع کی اسپیشل ایپیسوڈ۔ سب سے پہلے تو آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ جنگ شروع کس نے کی؟ اگر انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرنا جنگ کو شروع کرنا تھا تو پھر بھارت نے ہی یہ جنگ شروع کی اور 6 ستمبر کو ہی کی۔ مگر بھارتی کہتے ہیں کہ جنگ کی اصل شروعات پاکستان نے اگست 1965 میں آپریشن جبرالٹر کے ذریعے کی۔ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ اگر بھارت کشمیر پر غاصبانہ قبضہ نہ کرتا اور رائے شماری ہونے دیتا تو جبرالٹر کی نوبت ہی نہ آتی۔ بہرحال پاکستان نے آپریشن جبرالٹر کے تحت مقبوضہ کشمیر میں کچھ گوریلے داخل کیے۔ جواب میں بھارت نے اپنی باقاعدہ فوج کے ساتھ آزاد کشمیر پر حملہ بول دیا اور اگست کے آخر میں اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ حاجی پیر پاس پر قبضہ کر لیا۔ 1 ستمبر کو پھر پاکستان نے بھی آپریشن گرینڈ سلیم کے تحت مقبوضہ کشمیر میں باقاعدہ فوج داخل کر دی، جس کے رسپانس میں بھارت نے جنگ کو مزید وسعت دیتے ہوئے 6 ستمبر کو ریکگنائزڈ انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے لاہور پر حملہ کر دیا۔ جہاں تک رات کے اندھیرے میں حملے کی بات ہے، اگست سے ہی پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہت کشیدہ تھے اور جنگ کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ آپریشن گرینڈ سلیم کے آغاز میں بھارت کو سخت شکستیں ہوئی تھیں اور بھارتی وزیر اعظم شاستری سخت پریشر میں تھے۔ ایسے حالات میں پاکستان کو جنگ کے لیے مکمل تیار ہونا چاہیے تھا، مگر ہماری لیڈرشپ بڑی میٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی۔ حتیٰ کہ اس قدر کریٹیکل سچویشن کے باوجود پاک فوج کی چھٹیاں تک کینسل نہ کی گئی تھیں اور 1/4 فوج چھٹی پر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے صدر ایوب کو یقین دہانی کرائی تھی کہ بھارت کسی صورت انٹرنیشنل بارڈر کراس نہ کرے گا، مگر بھٹو صاحب کی اسٹریٹجک انسائٹ پر میں اور کچھ نہیں کہتا کہ کہیں زندہ بھٹو کے جیالے میرے جانی دشمن نہ ہو جائیں۔ افسوس تو ایوب خان پر ہے جو کہ فوجی جرنیل ہونے کے باوجود طفل تسلیوں سے بہل گئے اور نتیجتاً پاکستان کو غیر متوقع طور پر 6 ستمبر 1965 کو سخت خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے سوال کا جواب دیتا چلوں، آخر 1965 کی جنگ جیتا کون؟ ہمارے وطن کے سجیلے جوان یا پھر اجے دیوگن اور انیل کپور؟ بھائی جنگ جیتتا تو وہ ہے جس کے ملٹری اور اسٹریٹجک مقاصد پورے ہو جائیں۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل پر بھارت کو مجبور کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران میں پاکستان نے 2 آفینسز بھی لیے، کشمیر میں آپریشن گرینڈ سلیم اور کھیم کرن سیکٹر میں آپریشن میلڈ فسٹ۔ دونوں حملے الٹیمیٹلی ناکام رہے۔ دوسری طرف بھارت کا مشن پاک فوج کو ضربے کاری لگانا اور اپنی مرضی کی شرائط پر کشمیر سمیت تمام معاملات کو حل کرنا تھا۔ انہوں نے لاہور اور سیالکوٹ پر آپریشن ریڈل اور آپریشن نیپال کے نام سے 2 میجر حملے کیے اور دونوں حملے بری طرح ناکام رہے۔ 3 گنا فوج کے باوجود صحیح معنوں میں منہ کی کھائی، تو بھارت بھی اپنے ایمز میں ناکام رہا۔ جب دونوں ملک ناکام ہو گئے تو میچ ڈرا ہو گیا، یا دوسرے الفاظ میں ملٹری سٹیل میٹ ہو گیا۔ جنگ پر پھبکیاں کسنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ 1965 کی جنگ 2 اناڑی باکسرز کی لو کلاس باؤٹ کی طرح تھی اور دونوں ملکوں کی اعلیٰ قیادت نے اپنی نااہلی کے بھرپور مظاہرے کیے۔ برائن کلفلی لکھتے ہیں کہ تعداد میں بے تحاشا کثرت کے باوجود بھارتی ناکام رہے۔ پاکستانی فوج کے جونیئر افسروں اور سپاہیوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، مگر وہ تعداد میں بھارتیوں سے اتنے تھوڑے تھے کہ فتح حاصل نہ کر سکے۔ پاک آرمی کے جنرل محمود کے مطابق 1965 کی جنگ میں دونوں ملکوں نے اپنی ناقص کارکردگی سے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جنگ کس طرح نہیں لڑنی چاہیے۔ اب پہلے تو اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان 1965 کی جنگ
بھارتی ہائی کمان کے تعاون کے باوجود کیوں نہ جیت سکا؟ کہانی شروع ہوتی ہے آپریشن جبرالٹر سے۔ ہم نے چند ہزار گوریلے مقبوضہ کشمیر میں بھیجے۔ ان کو صرف چند ہفتے کی ٹریننگ دی گئی تھی، نہ ان کے پاس پراپر سپلائز تھی اور نہ ہی ان علاقوں کے پراپر نقشے تھے جس میں انہوں نے آپریٹ کرنا تھا۔ نہ ہی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت مخالف حریت پسندوں سے کوئی رابطہ کیا گیا تھا۔ نتیجتاً گوریلے مکمل طور پر ناکام رہے، کوئی خاص لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ جنرل محمود کی ویل ریسرچ کتاب ملٹری ہسٹری آف دا 1965 وار کے مطابق چند جھڑپوں اور تقریباً 100 کیجویلٹیز اٹھانے کے بعد اکثر گوریلے واپس لوٹ آئے۔ یعنی آپریشن جبرالٹر بری طرح ناکام ہو گیا؟ نہیں جی، بھارتی ہمارے ہمسائے ہیں اور اچھے ہمسائے کی طرح آپریشن جبرالٹر کی ناکامی کو انہوں نے بڑی محنت سے کامیابی میں بدلا۔ جبرالٹر کا مقصد یہ تھا کہ بھارتی فوج کے کچھ حصے کو سرحد چھوڑ کے کشمیر کے اندر گوریلوں کو انگیج کرنا پڑے تاکہ پاک آرمی کے لیے آپریشن گرینڈ سلیم آسان ہو جائے۔ آپریشن گرینڈ سلیم میں ہم نے بھمبر کی طرف سے اخنور پر حملہ کرنا تھا۔ اگر پاکستان اخنور فتح کر لیتا تو بھارت کی کشمیر میں موجود تمام فوج کی سپلائی لائن خطرے میں پڑ جاتی۔ دوسرے الفاظ میں بھارتی ہاتھی پنجرے میں بند کیا جا سکتا تھا اگر پاکستان اخنور اور پھر جموں پر قبضہ کر کے پٹھان کوٹ جموں سری نگر روڈ کو کٹ کر دیتا۔ اب جبرالٹر کے گوریلے تو ناکام واپس آ گئے، مگر بھارت نے اخنور فرنٹ سے کچھ فوج کشمیر کی وادی میں گوریلوں سے نپٹنے کے لیے بھیج دی اور کچھ شمال میں منگوا کر حاجی ویر پاس پر حملہ کر دیا۔ مطلب اخنور کا دفاع کمزور کر کے پاک فوج کے جنرل اختر حسین کو موقع دے دیا کہ وہ اپنے پلان کے مطابق کشمیر میں موجود بھارتی فوج کی سپلائی لائن کو کاٹ سکیں۔ اور 1 ستمبر کو پھر پاک فوج نے حملہ کیا اور پہلے 24 گھنٹوں میں بھارتی فوج کو سخت شکست اور پسپائی کا سامنا ہوا۔ پاک فوج نے چھم فتح کر لیا اور 2 ستمبر کو اخنور سے محض چند کلومیٹر دور تک پہنچ گئے۔ بھارتی فوج سخت سراسیمگی کے عالم میں تھی اور اسے اخنور کو ری انفورس کرنے کے لیے کچھ مہلت چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ بھارت نے 1 ستمبر کو ہی لاہور پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا آپریشن گرینڈ سلیم کے جواب میں، مگر اس کی فوجوں کو حملے کی تیاری کے لیے چند دن چاہیے تھے۔ بھارت کی اس نازک وقت میں داد رسی پاکستان کے آرمی چیف جنرل موسیٰ خان نے کی اور 2 ستمبر کو انہوں نے جنرل اختر حسین کو کمانڈ سے سبکدوش کر دیا۔ سارا پلان جنرل اختر نے خود تیار کیا تھا اور عین وقت پر انہیں کمان سے ہٹا کر جنرل موسیٰ نے ایسی کنفیوژن پھیلائی کہ حملہ ہی رک گیا۔ پھر جنرل اختر کی جگہ جس مایہ ناز شخصیت کو کمان دی گئی وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، یہ تھے جنرل یحییٰ خان، جنہوں نے بعد میں 1971 کی جنگ میں عالمی شہرت حاصل کی۔ جنرل یحییٰ کی کمان میں بڑھتے ہوئے پاکستانی قدم رک گئے اور اخنور پر حملہ 5 ستمبر تک کیا ہی نہ جا سکا۔ پھر 6 ستمبر کو ہمیں لاہور بچانے کے لالے پڑ گئے۔ بھارت کے ایون آفیشیل پروپیگنڈا ہسٹورین چکرورتی صاحب نے بھی مانا ہے کہ اخنور کا دفاع بھارت نے نہیں بلکہ پاک فوج کے نااہل جرنیلوں نے کیا۔ جنرل محمود نے بھی لکھا ہے کہ جنرل موسیٰ اور یحییٰ کی شاندار کارکردگی کی بدولت آپریشن گرینڈ سلیم ناکام ہو گیا۔ جنرل محمود کے مطابق 1965 کی جنگ پاکستان جیت سکتا تھا، مگر ہماری لیڈرشپ بڑی کند ذہن اور کمزور نکلی۔ آخر میں پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ پاکستانیوں کے ان کارناموں کے باوجود بھارت کیوں نہ جیتا؟ آخر بھارت کے پاس پاکستان سے 2.5 گنا فوج، 4 گنا جنگی طیارے اور 5 گنا بڑی نیوی تھی۔ 3 گنا فوج کو ہروانے کے لیے 3 گنا نااہلی چاہیے تھی، اور بھارت نے یہ ٹارگٹ 1965 کی جنگ میں سکسیسفلی اچیو کر لیا۔ نیوی تو ان کی ہماری ایک آپ دوست سے ڈر کر دبکی رہی۔ ان کی ایئر فورس کے ساتھ تو وہی سلوک ہوا جو ابھی لندن کے ساتھ کشمیریوں نے کیا تھا۔ پاکستان کے 20 کے مقابلے میں بھارت کے 75 طیارے تباہ ہوئے۔ ایم عالم، سرفراز رفیقی اور سجاد حیدر نے بھارتی فضائیہ کے کمانڈروں کو پیلے رنگ کے پاجامے پہننے پر مجبور کر دیا۔ پھر بھارتی آرمی ہائی کمانڈ کیوں پاکستانیوں سے پیچھے رہتی؟ 1965 کی جنگ میں بھارتی ویسٹرن کمانڈ کے کمانڈر جنرل ہربخش سنگھ کے مطابق چونڈا کی لڑائی میں بھارتی کمانڈ فیلئر کلاسک تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے برعکس لوور لیول پر بھی ان کے لاپرواہی، انڈیفرنس اور بزدلی کا راز تھا۔ بھوپندر سنگھ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاک فوج کو دیکھ کر کئی بھارتی بٹالینز نہ صرف لڑے بغیر بھاگ کھڑی ہوئی بلکہ اپنے ہتھیار بھی پاک فوج کو ہدیہ کر دیے۔ مزید لکھتے ہیں کہ بھارتی فوج کے بہت سے سپاہی تو پاک فوج پر فائرنگ کرنے کی جرات نہ کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا
کہ زیادہ فائر کرو گے تو زیادہ جوابی فائر آئے گا، کیا ضرورت ہے لڑائی بڑھائی کی، آرام سے لیٹے رہو مورچوں میں، اگلے زیادہ قریب آئے تو دوڑ جائیں گے۔ بھارتی فوج اپنے لیڈر سے زیادہ امن پسند اور گاندھی جی کے اچھے فالوورز پر مشتمل نکلی۔ خیر، کومیکل ایلیمنٹ اپنی جگہ، مگر آخر میں سلام پیش کروں گا ان شہیدوں اور غازیوں کو جنہوں نے 6 ستمبر کو اس وقت ملک کا دفاع کیا جب ہماری لیڈرشپ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ آپ کے خون سے ہی وطن عزیز میں امید کا پھول زندہ ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل تاریخ اور تجزیہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔